واقعی 1948 میں بلوچستان کو زبردستی پاکستان میں شامل کیا گیا تھا؟ کیا اس وقت پورا موجودہ بلوچستان ایک ہی ریاست تھا؟ اور کیا خانِ کلات نے بندوق کی نوک پر الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے تھے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 1947 میں آج کے موجودہ بلوچستان کے نام سے کوئی ایک متحدہ ریاست موجود نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسی نوابی ریاست یا پارلیمنٹ تھی جو پورے موجودہ بلوچستان کی نمائندگی کرتی ہو۔ جب برطانوی حکومت برصغیر چھوڑ رہی تھی تو آج کا بلوچستان 6 مختلف انتظامی اکائیوں پر مشتمل تھا۔ پہلی اکائی برٹش چیف کمشنر بلوچستان تھی، جس میں کوئٹہ، نصیر آباد اور نوشکی کے علاقے بھی شامل تھے۔ دوسری اکائی ریاست خاران تھی، جسے برطانوی حکومت اگرچہ ریاست کلات کا باج گزار یا ویسل قرار دیتی تھی، لیکن سرکاری طور پر اسے ایک علیحدہ نوابی ریاست کا درجہ حاصل تھا۔ تیسری اکائی ریاست لسبیلا تھی۔ برطانوی ریکارڈ میں اسے بھی کلات کے باج گزار ریاست کہا جاتا تھا، تاہم اسے بھی ایک الگ نوابی ریاست کی حیثیت حاصل تھی۔ چوتھی اکائی ریاست مکران تھی، جس کا درجہ بھی خاران اور لسبیلا کی طرح ایک علیحدہ نوابی ریاست کا تھا۔ پانچویں اکائی ریاست کلات تھی، جبکہ چھٹی اکائی گوادر تھا، جو اس وقت سلطنت عمان کے زیر انتظام ایک انکلیو تھا۔ برطانوی حکومت نے 1877 میں بلوچستان ایجنسی قائم کی۔ اس ایجنسی کا قیام 3 اہم معاہدوں کے بعد عمل میں آیا۔ پہلا معاہدہ مستون 1854، دوسرا معاہدہ کلات 1875 اور تیسرا معاہدہ جیکب آباد 1876۔ ان معاہدوں کی شرائط اس قدر مہارت سے سر رابرٹ سینڈیمن نے مرتب کی کہ معروف مورخ A.L.P. ٹکر نے انہیں بلوچستان کا پیسفل کانکرر آف بلوچستان قرار دیا، یعنی پرامن فاتح۔ معاہدہ جیکب آباد کی متعدد اہم شقیں تھیں، جن کے ذریعے ریاست کلات اور برطانوی حکومت کے درمیان تعلقات کی نئی بنیاد رکھی گئی۔ ان تینوں معاہدوں پر دستخط کرنے کے بعد خانِ کلات نے 1877 تک عملاً ریاست کلات سے باہر بلوچ سرداروں پر اپنا سیاسی اختیار کھو دیا۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ بلوچ سرداروں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کا آخری فیصلہ برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ کرے گا۔ اس کے بدلے برطانوی حکومت نے خانِ کلات کو سالانہ مالی ادائیگی کی یقین دہانی کرائی اور افغان حملوں کی صورت میں فوجی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خانِ کلات کی برطانوی ہند سے مزید قریب ہونے کی ایک وجہ شاہی اعزازات بھی تھے۔ خانِ کلات خداداد خان نے دیکھا کہ برطانوی حکومت ہندوستان کی دوسری نوابی ریاستوں کے حکمرانوں کو شاہی خطبات، جھنڈے اور اعزازات دے رہی ہے۔ اس پر انہوں نے وائس رائے لارڈ لیٹن سے کہا، میں بھی اتنا ہی وفادار اور فرمانبردار جاگیردار ہوں جتنے دوسرے ہندوستانی حکمران ہیں۔ میں آزاد حکمران نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح اپنا شاہی جھنڈا چاہتا ہوں۔ براہ کرم مجھے بھی وہ اعزاز عطا کیا جائے۔ اسی وجہ سے بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ریاست کلات کو برطانوی ہند کی ایک ریاست صرف برطانوی حکومت نے نہیں بنایا، بلکہ خود خانِ کلات نے بھی اسی حیثیت کے حصول میں دلچسپی ظاہر کی۔ 1903 میں دہلی دربار منعقد ہوا اور جام لسبیلا کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔
یہ دعوت اس بات کا اعتراف تھی کہ برطانوی حکومت انہیں باقاعدہ نوابی ریاستوں کے حکمران تسلیم کرتی ہے۔ اس کے برعکس نواب سراوان اور نواب جھالوان کو نہ تو دہلی دربار میں مدعو کیا گیا اور نہ ہی انہیں الگ شاہی اعزازات دیے گئے، کیونکہ برطانوی حکومت انہیں ریاست کلات کی عملداری کے اندر سمجھتی تھی۔ بعد ازاں آخری خانہ کلات میں احمد یار خان نے کوشش کی کہ 1877 سے پہلے والی حیثیت دوبارہ حاصل کی جائے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کو ایک تفصیلی یادداشت بھیجی جس میں موقف اختیار کیا کہ ریاست کلات کی حیثیت افغانستان اور نیپال جیسی ہونی چاہیے، یعنی اسے برطانوی ہند کے عام نوابی ریاستوں سے الگ تصور کیا جائے۔ لیکن 1941 میں حکومت ہند نے اپنے جواب میں واضح کر دیا کہ کلات کئی دہائیوں سے برطانوی ہند کی ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا جا چکی ہے اور حکومت اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گی۔ یوں برطانوی حکومت نے ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دیا کہ ریاست کلات کی آئینی حیثیت دیگر ہندوستانی ریاستوں سے مختلف نہیں سمجھی جائے گی۔ ہم پاکستان کے قیام، اعلامیہ، شاہری جرگہ، خاران لسپیلا، مکران، قائد اعظم اور خانہ کلات کے درمیان مذاکرات اور الحاق کے تمام واقعات کو اصل حوالوں کے مطابق تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں 1947 کے اہم ترین واقعات کی طرف، جب برصغیر تقسیم ہو رہا تھا اور نوابی ریاستوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ 1941 میں برطانوی حکومت کی جانب سے ریاست کلات کو برطانوی ہند کی ایک ریاست قرار دینے کے بعد آخری خانہ کلات میر احمد یار خان نے ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے پاکستان کی نامزد حکومت سے رابطہ کیا۔ برطانوی حکومت کے برعکس پاکستان نے ریاست کلات کی الگ خود مختار حیثیت کو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس پیش رفت کے ممکنہ نتائج کو فوری طور پر بھانپ لیا۔ انہوں نے برطانیہ کے سیکریٹری برائے ہند کو لکھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر خانہ کلات اپنی آزاد حیثیت پر اصرار کرتے ہیں تو انہیں لیز پر دیے گئے علاقے واپس نہیں ملیں گے۔ اپنی انا کی قیمت پر اتنا بڑا نقصان اٹھانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ پاکستان نے بھی ریاست کلات کو قانونی صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ اگر کلات وفاق پاکستان کا حصہ نہیں بنتا تو لیز پر دیے گئے علاقے سیر آباد اور نوشکی ریاست کلات کو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری جانب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر برٹش چیف کمشنر بلوچستان سے بھی مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ کوئٹہ میں شاہی جرگہ منعقد ہوا جہاں پاکستان سے الحاق کے حق میں فیصلہ کیا گیا۔ اس مہم میں بلوچستان صوبائی مسلم لیگ کے سربراہ قاضی محمد عیسیٰ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف بلوچستان بلکہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا میں بھی مسلم لیگ کے حمایت کو منظم کیا اور پاکستان کے حق میں رائے عامہ ہموار کیا۔ یوں موجودہ بلوچستان کی ایک بڑی انتظامی اکائی پاکستان میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد ریاست خاران نے اپنا فیصلہ کیا۔ ریاست خاران کے حکمران میر حبیب اللہ خان نوشیروانی پاکستان سے الحاق کے اتنے بڑے حامی تھے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو متعدد خطوط لکھے۔ ایک خطوط میں انہوں نے لکھا، خاران کے لوگ ریاست کلات سے آزاد ہیں اور پاکستان کے لیے جان دیں گے۔ اس کے بعد ریاست لسبیلا کی باری آئی۔ ریاست لسبیلا کے حکمران جام غلام قادر خان جو موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے دادا تھے، انہوں نے بھی قائد اعظم کو کئی خطوط لکھے۔ انہوں نے ان خطوط میں شکایت کی کہ برطانوی اقتدار کے خاتمے کے بعد خانہ کلات ان پر سیاسی دباؤ ڈال رہی ہے، اس لیے لسبیلا کا جلد از جلد پاکستان سے الحاق قبول کیا جائے۔ ریاست مکران کے حکمران نواب بائی خان گچکی نے بھی قائد اعظم سے مطالبہ کیا کہ مکران کا پاکستان سے فوری الحاق قبول کیا جائے۔ اس وقت موجودہ بلوچستان کے صرف تقریباً 26% رقبے پر مشتمل ریاست کلات کے حکمران میر احمد یار خان تھے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی تھے اور ایک عرصے تک قائد اعظم کے قانونی مشیر بھی رہے۔ خانہ کلات بخوبی جانتے تھے کہ مکمل آزادی
ایک قابل عمل راستہ نہیں۔ اس طرح جغرافیائی لحاظ سے بھارت سے الحاق بھی ممکن نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا تاکہ پاکستان میں شامل ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ سیاسی اختیارات اور اثر و رسوخ حاصل کیا جا سکے۔ اعلامیہ کے بعد خانہ کلات نے ریاستی پارلیمنٹ سے الحاق کے مسئلے پر رائے لی۔ ریاست کلات کی پارلیمنٹ میں کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کے رہنماؤں، جن میں ملک سعید خان داور، گل خان نصیر، علی جا غوث بخش مینگل اور غوث بخش بزنجو شامل تھے، انہوں نے الحاق کے خلاف ووٹ دیا۔ مصنف کے مطابق یہ رہنما آل انڈیا کانگریس کے ساتھ سیاسی اتحاد رکھتے تھے اور اسی بنیاد پر انہوں نے پاکستان سے الحاق کی مخالفت کی۔ تاہم خانہ کلات نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کی توثیق نہیں کی، اس کے بجائے وہ خود پاکستان سے الحاق کے لیے قائد اعظم سے مذاکرات کرتے رہے۔ ساتھ ہی وہ پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو قائد اعظم کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں بطور سیاسی دباؤ استعمال کرتے رہے تاکہ پاکستان میں شامل ہونے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کیے جا سکیں۔ اسی دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے خانہ کلات کو متعدد خطوط بھی لکھے۔ ایک ملاقات کے بعد قائد اعظم نے خانہ کلات کے وزیر کے نام ایک خط بھی ارسال کیا۔ پاکستانی حکام کی رائے یہ تھی کہ اگر خانہ کلات نے الحاق نہ کیا تو ان کے اپنے سردار ہی انہیں اقتدار سے ہٹا دیں گے، کیونکہ زیادہ تر سردار پاکستان میں شامل ہونے کے خواہاں تھے اور صرف اپنے روایتی حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی چاہتے تھے۔ اسی دوران ریاست خاران، ریاست لسپیلا اور ریاست مکران الگ الگ پاکستان سے الحاق کر گئیں۔ اس کے نتیجے میں ریاست کلات جغرافیائی طور پر بلوچستان کے وسط میں تنہا رہ گئی۔ چاروں طرف پاکستان سے الحاق کرنے والی ریاستیں موجود تھیں، جبکہ کلات مکمل طور پر خشکی میں گھر چکا تھا۔ پاکستانی حکومت نے واضح کر دیا کہ اگر خانہ کلات مزید تاخیر کریں گے تو ریاست کلات کے انفرادی قبائلی سردار بھی الگ الگ پاکستان سے الحاق کر سکتے ہیں، کیونکہ ریاست کے اندر ہر بڑا سردار عملی طور پر کافی حد تک خود مختار حیثیت رکھتا تھا اور صرف رسمی طور پر خانہ کلات کے ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ پھر یہی ہونا شروع ہو گیا۔ ریاست کلات کے قبائلی سردار ایک ایک کر کے پاکستان سے الحاق کی حمایت کرنے لگے۔ خانہ کلات نے اپنے تمام سرداروں کو اپنی رہائش گاہ پر ایک اجلاس کے لیے مدعو کیا۔ کل 72 سرداروں کو دعوت دی گئی، لیکن صرف 2 سردار اجلاس میں شریک ہوئے، باقی 70 سرداروں نے آنے سے انکار کر دیا۔ یہ صورتحال ریاست کلات کی سیاسی تنہائی کو مزید واضح کر رہی تھی۔ اب آتے ہیں ان واقعات کی طرف جن کے بارے میں آج بھی سب سے زیادہ بحث کی جاتی ہے۔ ریاست خاران، ریاست لسپیلا اور ریاست مکران کے پاکستان سے الحاق کے بعد ریاست کلات سیاسی اور جغرافیائی طور پر تنہا ہو چکی تھی۔ اس میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے حالات کو مزید تیزی سے بدل دیا۔ 27 مارچ 1948 کو آل انڈیا ریڈیو نے ایک خبر نشر کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ریاست کلات نے بھارت سے الحاق کی درخواست کی تھی، لیکن جواہر لال نہرو نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اس خبر نے خانہ کلات میر احمد یار خان کو شدید حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے فوری طور پر اس خبر کی تردید کی اور واضح کیا کہ انہوں نے کبھی بھی بھارت سے الحاق کی درخواست نہیں کی۔ اسی روز انہوں نے کراچی میں حکومت پاکستان کو ایک ٹیلی گرام بھیجا۔ اس ٹیلی گرام میں انہوں نے لکھا، میرا کبھی بھی بھارت سے الحاق کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ خبر سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ جب میں نے رات 9 بجے ریڈیو پر یہ خبر سنی تو میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس جھوٹے پروپیگنڈے کا خاتمہ کیا جائے اور کلات اور پاکستان کے مسلمان بھائیوں کے درمیان کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا کشیدگی کو روکا جائے۔ اسی لیے میں نے اس وقت پاکستان سے الحاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبر غلطی سے نشر ہوئی تھی، تاہم اس وقت تک ریاست کلات پاکستان سے الحاق کر چکی تھی۔ اس موضوع پر ایک اور دعویٰ بار بار کیا جاتا ہے کہ خانہ کلات نے پاکستانی فوج کی بندوق کے زور پر الحاق کی دستاویزات پر دستخط کیے تھے۔ یہ دعوے تاریخی حقائق کی منافی کرتے ہیں۔
میر احمد یار خان کو 1948 میں گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری 6 اکتوبر 1958 کو ہوئی، جب انہوں نے صدر ایوب خان کی 1 یونٹ پالیسی کی کھل کر مخالفت کی، یعنی ان کی گرفتاری الحاق پاکستان سے 10 سال بعد عمل میں آئی، نہ کہ مارچ 1948 میں۔ اگر الحاق زبردستی کیا گیا ہوتا تو پاکستان بعد میں خانہ کلات کو اعزازات نہ دیتا۔ الحاق کے بعد حکومت پاکستان نے انہیں خانِ اعظم کا شاہی اعزازی خطاب دیا۔ بلوچستان کی نئی قائم ہونے والی بلوچستان اسٹیٹس یونین کا رسمی سربراہ بھی مقرر کیا گیا۔ اسی یونین میں 4 ریاستیں شامل تھیں: ریاست کلات، ریاست خاران، ریاست مکران اور ریاست لسبیلا۔ ریاست کلات کے اہم قوم پرستی رہنماؤں نے بھی تحریروں میں یہ نہیں لکھا کہ الحاق زبردستی کیا گیا تھا۔ ان میں شامل ہیں میر احمد یار خان، میر خواص بخش بزنجو اور میر گل خان نصیر۔ ان رہنماؤں نے اپنی کتابوں میں کہیں بھی یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ پاکستان نے بندوق کی نوک پر الحاق کرایا۔ ایک اور مشہور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خانہ کلات کے چھوٹے بھائی شہزادہ عبدالکریم نے فوراً آزاد بلوچستان کے لیے پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ مصنف اس دعوے کو بھی درست نہیں مانتے۔ ان کے مطابق بغاوت ضرور ہوئی، لیکن ان کی وجوہات مختلف تھیں۔ شہزادہ عبدالکریم پہلے مکران کے گورنر تھے۔ جب ریاست مکران کے نواب نے پاکستان سے الحاق کیا تو عبدالکریم کو گورنری سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چند ناراض ساتھیوں اور حامیوں کے ساتھ پاکستان کے خلاف مسلح مزاحمت شروع کی۔ یہ تحریک زیادہ منظم نہیں تھی۔ اس میں بنیادی طور پر شہزادہ عبدالکریم، ان کے قریبی ساتھی اور چند حامی شامل تھے۔ یہ بغاوت صرف چند ماہ جاری رہی اور جلد ہی ختم ہو گئی۔ آخرکار شہزادہ عبدالکریم نہ تو اپنی گورنری واپس حاصل کر سکے اور نہ ہی ان کی تحریک کوئی بڑی سیاست یا عسکری نتیجہ پیش کر سکی۔ 1947 میں موجودہ بلوچستان ایک واحد ریاست نہیں تھا، بلکہ 6 مختلف انتظامی اکائیوں پر مشتمل خطہ تھا: برٹش چیف کمشنر بلوچستان، ریاست خاران، ریاست لسبیلا، ریاست مکران، ریاست کلات اور سلطنت عمان کے زیر انتظام گوادر، سب کی آئینی حیثیت الگ تھی۔ برٹش چیف کمشنر بلوچستان نے شاہری جرگہ کے ذریعے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا، جبکہ خاران، مکران اور لسبیلا نے الگ الگ پاکستان سے الحاق کیا۔ ریاست کلات نے بھی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے، سیاسی گفت و شنید جاری رکھی اور بالآخر 27 مارچ 1948 کو پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا۔ تاریخی ریکارڈ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ خانہ کلات کو 1948 میں گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ بعد ازاں انہیں اعزازی منصب دیا گیا، جبکہ ان کی گرفتاری ایک الگ سیاسی تنازع یعنی 1 یونٹ کی مخالفت کے سلسلے میں 1958 میں عمل میں آئی۔ شہزادہ عبدالکریم کی مسلح مزاحمت کو بھی براہ راست الحاق کے خلاف عوامی تحریک قرار دینا تاریخی حقائق کی مکمل عکاسی نہیں کرتا، کیونکہ ان کے پس منظر میں مکران کی گورنری سے ان کی برطرفی بھی ایک اہم عنصر تھی۔ یہ تمام نکات اس تاریخی بحث کا حصہ ہیں جس میں 1947 اور 1948 کے واقعات، ریاستوں کی آئینی حیثیت، برطانوی پالیسی، مذاکرات اور پاکستان سے الحاق کے عمل کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔